آپ لوگ بے فکر رہیں، میری طرف سے میرے کسی اسٹوڈنٹ کو کسی قسم کا پروٹیسٹ کرنے کی، کوئی میرے حق میں بینر لگانے کی، کوئی روڈ بلاک کرنے کی کوئی اجازت نہیں. ہاں سوشل میڈیا پہ ضرور کمپین چلائیں، وہ آپ کا رائٹ ہے. آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا قرآن سے کہ قرآن کے مطابق دجال کون ہے. گو کہ مسلمان سکولر یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں دجال کا ذکر نہیں ہے، لیکن میں آج آپ کو ریفرنس کے ساتھ دکھاؤں گا کہ قرآن میں دجال کا ذکر ہے. میری وہ پہلی والی ویڈیو ضرور دیکھیں، اس میں میں نے یہ قرآن کے ریفرنس دے کر یہ بات ثابت کی تھی کہ مسیحی حضرت محمد کو کیوں دجال نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حضرت محمد جو مسیحی ایمان ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں قرآن کے بہت سارے ریفرنسز میں، جہاں پر اگر ان ریفرنسز کو درست ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا جائے تو مسیحی ایمان کی تعریف و تمجید کرتے ہوئے قرآن کا لکھاری بھی اور حضرت محمد اگر ان پر وہ نازل ہوا تو وہ ثابت ہوتا ہے. وہ میری ویڈیو ضرور دیکھیں. یہ آج کی ویڈیو میں اس ویڈیو کی وجہ آپ کو بتا دوں. اس ویڈیو کی وجہ انجینئر محمد علی مرزا اور اس کے سٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ وہ اس بات کو چھوڑ ہی نہیں رہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت محمد جو ہے بائبل کے مطابق، بائبل کے ریفرنسز کے مطابق وہ دجال ہے. بڑا زور اس بات پہ لگا رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ان کا زور اس بات پہ ہونا چاہیے تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا معافی مانگتا، کیونکہ اس کے اس بیان کی وجہ سے پاکستان میں امن عامہ کی کتنی صورتحال خراب ہو سکتی تھی. اس بات کا اسے اندازہ ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ عقل کام نہیں کرتی تو ایسی بیان بازی جس سے امن کا جو ہے وہ صورتحال خراب ہو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن چونکہ انجینئر محمد علی مرزا اور اس کے سٹوڈنٹس، کمنٹ سیکشن میں میری پچھلی ویڈیو میں دیکھ لیں، باقی جگہوں پر بھی ان کا ایک ہی زور چل رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے انجینئر محمد علی مرزا کی رہائی چاہتے ہیں، لیکن اس بات پہ نہیں کہ وہ معافی مانگے، اس بات پہ کہ وہ حضرت محمد کو دجال ثابت کرنا چاہتے ہیں بائبل مقدس میں سے. تو آج کی ویڈیو میں آپ کو قرآن میں سے دجال دکھا دیتا ہوں، اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. یہ تو آپ میری پچھلی ویڈیو میں دیکھ لیں گے، بلکہ آپ آلریڈی یہ جانتے ہوں گے کہ انجینئر محمد علی مرزا بائبل میں سے ریفرنس دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ وہ دجال کانے کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ جو بائبل میں جہاں ذکر آیا ہے جھوٹے نبیوں کے آنے کا حضرت مسیح کی ذات کے بعد، تو یہ اس ریفرنس کو حضرت محمد کے اوپر فٹ کرتا ہے. تو میں آپ کو قرآن کا ریفرنس دیتا ہوں اور اس کے بعد ایک حدیث کا ریفرنس دوں گا، اور وہ بھی انجینئر محمد علی مرزا آپ کو بتائے گا کہ دجال حقیقت میں کون ہے. جی دجال کا مطلب تو اب آپ سب لوگ جانتے ہیں، دجل کرنے والا، دھوکہ دینے والا، فریب کرنے والا، خدا کے کلام کی باتوں کو بدل کر پیش کرنے والا اور شیطان کے اثر میں بولنے والا. جب آپ دجال کی اس تعریف کو، مطلب کو، مفہوم کو جانتے ہیں تو اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن چیپٹر 69 ورس 44، 45 اور 46، اس میں اللہ محمد کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ہم پر کوئی بھی بات بنا لیتا تو البتہ ہم اس کا دائنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اس کی شرگ کاٹ دیتے. یہاں پر اللہ حضرت محمد کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر حضرت محمد اپنے آپ سے کوئی بات بناتے ہیں، جس کا مطلب دوسرے الفاظ میں جھوٹ بولتے ہیں، کوئی خدا کے کلام کی بات کو تبدیل کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ کس سزا کی بات کر رہا ہے کہ ہم اس کی شرگ کاٹ دیتے. ابھی میں آپ کو ایک حدیث سنواؤں گا، انجینئر محمد علی مرزا کی زبانی کلپ ہے، ویڈیو کلپ ہے، جس کے بعد آپ کو
یہ کلیئر ہو جائے گا کہ دجال کون ہے، اور یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ سمجھنے والوں کے لیے، نجات پانے والوں کے لیے آج کا دن نجات کا ہوگا اس میسج کے بعد۔ اب میرا دعویٰ یہ ہے، اور جو کوئی بھی مجھ سے ریفرنس مانگے گا میں اس کو ریفرنس بھی دوں گا، کمنٹ سیکشن پہ وہ لکھ سکتا ہے، یا میری ویڈیو بھی ایک موجود ہے اسی چینل پر، وہ بھی وہ دیکھ سکتا ہے کہ حضرت محمد جو ہے وہ شیطان کے اثر میں بھی رہے، جادو کے اثر میں بھی رہے، اور وہ بھول جاتے تھے باتیں، تاریخ بھول جاتے تھے، نماز بھول جاتے تھے، آیت صورتیں بھول جاتے تھے، اور وہ بیویوں کے پاس جانا، ان کی باری یعنی سیکس بھی بھول جاتے تھے کہ میں نے کیا ہے کہ نہیں۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے حلال کو حرام کرنے کے لیے بھی ہر وقت تیار رہتے تھے۔ تو جو ایسی شخصیت حضرت محمد ایسے کام کر رہی تھی، تو ہمیں ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ دجال کی جو تعریف ہے اس پر پورے اترتے ہیں کہ نہیں، وہ جھوٹے نبی ہیں کہ نہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کا کلپ آپ کو سنواتا ہوں، اور انجینئر محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹس سے خاص طور پر ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، ایک محبت بھری ریکویسٹ، کہ انجینئر محمد علی مرزا جتنے پیروں، فقیروں اور بابوں کے خلاف آپ کو باتیں بتا رہا ہوتا ہے، دلیلیں دے رہا ہوتا ہے، وہی باتیں اور وہی دلیلیں آپ حضرت محمد کی ذات کے اوپر فٹ کر کے دیکھیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ کو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ دجال کون ہے۔ آئیے انجینئر محمد علی مرزا کا کلپ سنتے ہیں، اور اس کے بعد ایک اینڈ میں بات آپ سے اور کروں گا، خاص بات، اور وہ آپ کے لیے ہوم ورک بھی ہوگا، وہ آپ کی نجات کا باعث بھی۔ وہ مجھے مسلسل تکلیف دیتا رہا ہے، لیکن اب تو وہ میری رگیں کاٹ رہا ہے۔ دیکھ لیں کہ اللہ نے حضرت محمد کے لیے کون سی سزا تجویز کی تھی، اور کس سزا کا اللہ نے کہا تھا کہ میں دوں گا اگر تم اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہو، یعنی دجل کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، فریب دے رہے ہو، میری باتوں کو بدل کر پیش کر رہے ہو، یا شیطان کے اثر میں کوئی بات کر رہے ہو، حلال کو حرام بنانے کی کوشش کر رہے ہو، تو کون سی سزا؟ شہرک کاٹنے کی سزا۔ اور انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو بتایا ہے حضرت محمد کا خود کا بیان اس حدیث کی روشنی میں جو سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے، کہ حضرت محمد خود کہہ رہے ہیں کہ ان کی موت شہرک کے کٹنے سے ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد کوئی بات پیچھے رہ جاتی ہے؟ اس سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ حضرت محمد خود دجال ہے۔ اگر آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھیں گے، اس میں میں نے ریفرنسز دیے تھے قرآن میں سے، جس میں میں نے بتایا تھا کہ حضرت محمد مسیحی عقیدے کی تعریف و تمجید کر رہے ہیں۔ اب وہ کیسے ہے؟ کیونکہ وہ بائبل میں سے اس کو کاپی کر رہے ہیں۔ کچھ باتیں وہ بغیر بھولے ہوئے بہتر طریقے سے کاپی کر گئے، اور کچھ باتیں وہ اپنی طرف سے بناتے رہے۔ تو جو باتیں انہوں نے اپنی طرف سے بنائیں، اس پر ان کو اللہ نے سزا کا وعدہ کیا۔ کس طرح کی سزا کا؟ شہرک کاٹنے کا۔ اور یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، اس میں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ حضرت محمد خود اس بات کا، وہ جو کہتے ہیں نا بیان نزا، ڈائنگ ڈکلیریشن، مرنے سے پہلے جو انسان بات کرتا ہے وہ سچ بول رہا ہوتا ہے، عدالت میں بھی وہ ایسے بیان کو اتھینٹک مانا جاتا ہے۔ اور کسی ڈاکٹر کو بھی آپ کہیں گے نا کہ یار یہ بندہ ہے، اس کی وجہ موت کیا ہے، اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اس پہ کیا لکھو گے؟ ایکسیڈنٹ سے اگر آیا ہے ہاسپٹل میں تو ڈاکٹر لکھے گا کہ کاز آف ڈیتھ ایکسیڈنٹ۔ اگر وہ زہر کے اثر میں آئے گا اور اس کی موت واقع ہوگی 1 دن 2 دن 6 مہینے بعد، تو پھر ڈاکٹر اس کا کاز آف ڈیتھ کیا لکھے گا؟ وجہ موت کیا لکھے گا؟ وہ لکھے گا زہر کے اثر سے یہ شخص مرا ہے۔ اور حضرت محمد بتا رہے ہیں
کہ اس زہر کے اثر سے میری شہرگ کٹی جا رہی ہے۔ اب یہ آپ کو کلیئر ہو گیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ کے فرمان، قرآن کے بیان اور حضرت محمد کے اقرار کی روشنی میں آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ حضرت محمد جھوٹے نبی ہیں، دجال ہیں۔ اب آپ ایسے دجال کو فالو کرنا چاہیں گے یا اس سچے نبی کو فالو کرنا چاہیں گے جو راہ حق اور زندگی ہے، جو الحق ہے، المحی ہے اور الہادی ہے؟ میں حضور یسوع المسیح کی بات کر رہا ہوں، اور میں سننے والوں کو ایک ہوم ورک دینا چاہتا ہوں کہ ان کے بائبل مقدس میں 200 کے قریب ٹائٹل صفاتی نام ہیں۔ آپ صرف ان ناموں کی سرچ کریں اور ان صفاتی ناموں کو پڑھیں، ان کے ریفرنسز دیکھیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس دنیا جہاں، اس کہکشاں میں سب سے کوئی عظیم اور اعلیٰ ہستی ہے تو وہ حضرت مسیح ہے۔ وہ ٹائٹل جب آپ ان کے صفاتی نام پڑھیں گے تو آپ پر یہ بات عیاں ہو جائے گی۔ تو دجال کو چھوڑیں، جھوٹے نبی کو چھوڑیں، اور جو کہتا ہے کہ میں راہ حق اور زندگی ہوں، الہادی ہوں، المحی ہوں، الحق ہوں، اس کے پاس آ جائیں، اس کے قدموں میں آ جائیں، تو پھر آپ کو نجات ملے گی، آپ کو وہ حقیقی رہائی ملے گی جس میں آپ کو کوئی قید میں نہیں ڈال سکتا، کوئی جیل میں نہیں ڈال سکتا، کیونکہ وہ حقیقی رہائی اور آزادی آپ کی روح کی آزادی ہے، آپ کی روح کی نجات ہے۔ اس کے لیے خداوند آپ کو برکت